بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج دو موضوع کے اوپر بات کروں گا، یا دو چیزیں سمجھ لو اس کے اوپر بات کروں گا جس کے اوپر تحریک لبیک کے کارکنوں کی توجہ بھی نہیں جا رہی۔ ابھی تک میرے جتنے دوستوں سے رابطہ ہوتا ہے یا ہم بیٹھتے ہیں تو اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں گئی، اور میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ جب تحریک لبیک کے کارکن اس کے بارے میں سوچیں گے تو ان کے جو حوصلے ہیں نا وہ ساتویں آسمان کو چھوئیں گے۔ اکثر مجھے فون کر کے کمنٹ کر کے، جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ یار تحریک لبیک کا مستقبل کیا ہے، تحریک لبیک کیسے اٹھے گی، کیا دوبارہ اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یہی بحث ہوتی ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ وہ تحریک لبیک کے بڑے نقصان کی طرف تو وہ دیکھ رہے ہیں، جس سے وہ مایوس ہو رہے ہیں، جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، جس سے وہ پریشان ہیں۔ لیکن انہوں نے جو کرنے والے لوگوں کا نقصان کیا تحریک لبیک نے، یا تحریک لبیک کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نقصان، اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تحریک لبیک والے، کہ انہوں نے جو نقصان اپنا کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے نا، تو جو پرانے لوگ ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو قتل ہونے والا ہے نا وہ نہیں مرا ہے، مر تو جو قتل کرنے والا ہے وہ گیا ہے، کہ یعنی کہ قتل ہونے والا تو مر گیا، لیکن جو مصیبت پریشانی قتل کرنے والے کے لیے ہوتی ہے نا، تو بعد میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے، یا ساری زندگی کے لیے اس کی یعنی کہ جمع پونجی لگ جاتی ہے، یا وہ ساری زندگی دشمنی میں گزارتا ہے، اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ سیم یہی سچویشن اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ ہوئی ہے۔ ناظرین، میں یہ جیسا کہ تھامنے لکھا ہے نا کہ تحریک لبیک کے دوستوں کو جلدی کس بات کی ہے، جلدی کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ آج میرے سامنے، اور شاید میری بھی توجہ اس طرف نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، میں بھی اسی پریشانی میں تھا کہ یار کاش کب تحریک لبیک میں کوئی بڑا ہو جائے کہ ہمارے حوصلے بڑھ جائیں۔ لیکن ناظرین یقین مانیں کہ بھئی تھوڑا امیجن کرو، تھوڑا پیچھے رکھو کہ تحریک لبیک کب اٹھے گی، کب نہیں اٹھے گی، پھر وہی رون کے بحال ہوں گی یا نہیں ہوں گی، وہی جذبے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کو تھوڑا ایک منٹ کے لیے پیچھے رکھو۔ آپ جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ جن کے گھر والے شہید ہوئے ہوں گے، کسی کا بھائی بیٹا، لیکن اگر جس کا شہید نہیں ہوا ہے، یعنی کہ بہت بڑی جماعت ہے نا، اس سے متاثر یعنی کہ فزیکل متاثر تو یعنی کہ 5-10% تحریک لبیک ہوئی تھی نا، اگر 1000 2000 خدا نہ خواستہ 1000-2000 زخمی ہو گیا، یا 1000 کے لگ بھگ شہید ہو گیا، ان کی جو فیملیاں ہیں ٹوٹل ملا کے وہ کتنے ہو جائیں گے، 10,000 15,000 20,000 جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے، باقی تو کسی کو نہیں ہے نا، باقی تو روحانی طور پہ یعنی کہ پریشان ہے نا، وہ تو سگا بھائی بھی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے دن آدمی بھول جاتا ہے۔ تھوڑا امیجن کرو کہ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا باپ اس لانگ مارچ میں گیا، اور آپ کو معلوم پڑا کہ اتنا بڑا آپریشن ہو گیا اور اس کا خون بند ہو گیا، اس گھر سے کیا گزر رہی ہوگی۔ پھر جب وہ جائے گا تو اس کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ میرے عزیز کی وہ زندہ ہے، شہید ہو گیا ہے، یا وہ زخمی ہے، مل نہیں رہا ہے، ملنا یا معلومات نہ ملنا یا وہ ایک الگ پریشانی ہے، لیکن آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر پرچہ ہو جائے گا، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، تو کتنی پریشانی ہے ان کے لیے۔ میرے خیال ہے ان کو اب سب کچھ ابھی سب چیز بھولی ہوئے گی کہ میرے سامنے آیا کہ عدالت میں جب جو گرفتار کارکن تھے ان کو پیش کیا گیا، ان کی جوتیاں بھی نہیں تھیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، 3-4 دن سے ان کو کھانا کسی نے نہیں دیا، ان کے گھر میں رابطے نہیں آئے، کچھ بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے نا۔ جو لواحقین ہیں ان کو لاشیں نہیں دی جا رہی، ان کو معلومات نہیں مل رہی، ان کے اوپر اگر جو پہنچ بھی جاتا ہے ان کے اوپر شرائط رکھی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ہم کو پریشانی اس چیز کی ہونی چاہیے کہ یار جو شہید ہو گئے ہیں
ان کے گھر والے کیسے ہیں، ان کو وہ کس پریشانیوں میں گزر رہے ہیں، یا ہم ان کو کب لاشیں ملیں گی، جب جو منظر عام سے غائب ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ پولیس کی قید میں آئیں، یا وہ شہید ہو گئے ہیں، یا وہ خود کدھر انڈر گراؤنڈ ہیں، وہ کب آئیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو مسئلہ تحریک لبیک کے نظریات کا ہے وہ تو خیر ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نہیں تو میری جگہ میں کل دوسرا آ جائے گا، یہ تو ہمارا یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، اس کو تو نہیں جاننا چاہیے۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم تھوڑا سوچیں کہ یار وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہوں گے، اور یہ میرا خیال ہے کہ میرے جیسے آدمی جو یعنی کہ جن کو کچھ تکلیف نہیں ہوا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار بس ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن جس کے گھر میں ہو رہی ہے خود اندازہ کرو کہ وہ کس مشکل میں گزر رہا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین جو سب سے میں آپ لوگوں کو ایک سمجھو خبر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے گروپوں میں سب کچھ میں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں، اس کو بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں، کوئی دو رائے بھی نہیں، بہت بڑا نقصان ہوا۔ کس کا نقصان ہوا؟ کارکنوں کا ہوا، نظریات کا نہیں ہوا، کارکنوں کا ہوا۔ نظریات اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، کامیابیاں جو وہ تھوڑی دیر ہو جائے گی، لیکن کارکنوں کا جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس نقصان کی وجہ سے، اس آپریشن کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پاک فوج کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یعنی کہ پوری اپنی طرف سے سرچ کر کے معلومات یعنی کہ چیک کر کے کم از کم 1 درجن سے زیادہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں پاک آرمی والوں کی، پولیس والوں کی، کسی نے ریزائن دے دیا کوئی ویڈیو بنا کے۔ اب خود اندازہ کرو کہ ہم ایک آزاد شہری ہیں، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ یار کھل کے نہیں بولتے کہ پولیس ہم کو نہ پکڑ لے، بس اس کے علاوہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ لیکن جو ادارے میں رہ کے اور اس ادارے میں جو اس دہشت کی ایک علامت بنا ہوا ہے اس میں رہ کے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، تو کتنا بڑا ان کا جگرہ ہے۔ ایسے تو یعنی کہ اگر ایک آدمی ایسا کر رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ 100 آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہے جو دل سے یعنی کہ اس کا پھٹ رہا ہے، لیکن وہ بیچارہ ویڈیو بن کے جو منظر عام پہ سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں جتنا ہم نے دیکھا ہے، اپنی زندگی میں پایا ہے، یعنی کہ آپ پیپل پارٹی کا میں اپنا دور کروں تو پیپل پارٹی کے دور سے لے کے زیادہ سے زیادہ مشرف کا دور، یہ جو دور ہیں اس سے لے کے کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ جس دور میں پاکستان کی ٹوٹل عوام پاک فوج سے نفرت کرنے لگے۔ وحید یہ طبقہ مذہبی طبقہ تھا اہل سنت جماعت کا کہ یہ ظلم ہونے کے باوجود بھی، اگر ہم صرف اس تحریک لبیک کی مثال لے لیں تو چاہے 2017 ہو گئی، چاہے عمران خان کا دور ہو گیا، جہاں جس دور میں بھی تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا تو ظلم چاہے پولیس نے کیا، چاہے رینجر نے کیا، جس نے بھی کیا، تو پیچھے جو ہماری یعنی کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے سب لوگوں کو معلوم ہے، تو ادارے تو دیکھ رہے تھے نا، خاموش تھے نا، ملوث تو تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک لبیک کے کارکنوں سے پاک فوج کے لیے نفرت میں نے نہیں دیکھی۔ ایون اتنا بڑا سانحہ ہونے کے بعد، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود واللہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں، کتنے پلیٹ فارم کو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ پاک فوج کے خلاف یا عاصم منیر کے خلاف یعنی کہ ایک حد کراس کر گئے ہیں، وہ تحریک لبیک والے ابھی بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دل ان کے پھٹ چکے ہیں پاکستانی آرمی کو لے کے۔ تو کیا یہ چیز پاکستان اسٹیبلشمنٹ نہیں سوچ رہی؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری حمایت میں اس موجودہ دور میں وحید ایک ہی طبقہ تھا جس کو ہم نے اپنا دشمن بنا لیا؟
کچھ فیصلے ہوتے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار میں یہ فیصلہ کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور بعض دفعہ الٹے نتیجہ بھی نکل جاتا ہے، اور یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا غلط فیصلہ تھا، یہ خود بھی پچھتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پورا خلاف ہو گیا۔ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ سوچے کہ جی ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے ہیں، ویسے بھی نون لیگ بس اتنا سے رہ گئے، ویسے بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے عمران خان کے دور میں پی ٹی آئی تھی یا کون تھی، وہ تو مفاد پرست ٹول تھے، وہ تو اپنے لیڈر کی وجہ سے، یعنی کہ اپنے عمران خان یا اپنے نواز شریف یا اپنے زرداری کی وجہ سے فوج کو اچھا بھی کہتے تھے، برا بھی کہتے تھے۔ اگر فوج نے ان کا ساتھ دیا تو فوج بہت اچھی ہے، اگر فوج نے ساتھ نہیں دیا تو فوج بہت بری ہے۔ لیکن تحریک لبیک ان سب چیزوں سے ہٹ کے، مذہبی طبقہ سب چیزوں سے ہٹ کے پاک فوج سے محبت کرتا تھا، جو اس نے چھین لی اپنی محبت ان سے۔ یہ کوئی تھوڑا نقصان نہیں ہے یار، سدا ہر کسی نے زندہ رہنا ہے، سدا عاصم منیر نے رہنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ سول حکومت کے اوپر، نون لیگ کے اوپر۔ نون لیگ، اب نون لیگ کا پہلے وزیر اعظم کون تھا، یعنی کہ چیئرمین کون تھا؟ نواز شریف تھا نا۔ اب اس کے بعد کون آ گیا؟ شہباز شریف آ گیا، مریم آ گئی، پیچھے ان کے خاندان ہے، حمزہ سباد ہو گیا، سب ہو گیا۔ یہ خاندان ہے نا، وراثت چلتی آ رہی ہے نا پاکستان میں ان کی، انہوں نے بند کر دی ہے، کیونکہ ووٹوں سے تو یہ پہلے نہیں آئے۔ کون ان کو لے کے آیا؟ عاصم منیر لے کے آیا۔ ووٹ بینک تو پہلے بھی ان کا نہیں تھا، اب تو بالکل ختم ہو گیا، پنجاب میں بالکل ختم ہو گیا ان کا ووٹ بینک۔ کون دے گا ان کو؟ میں اگر خدا نہ خاصا میری تحریک نہیں اٹھتی ہے، اٹھ گئی تو چلو ٹھیک ہے جی، اٹھ گئی، میں اس کو ووٹ دوں گا۔ اگر خدا نہ خاصہ اس کو وقتی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی، اگر یہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، تحریک لبیک رجسٹر بھی نہیں ہوتی اور کوئی ایسی مذہبی جماعت بھی نہیں ہے جس کو ہم ووٹ دیں، تو کیا آپ مسلم لیگ ان کو ووٹ دو گے؟ نہیں دو گے، یقیناً نہیں دو گے۔ ایون کہ پی ٹی آئی کو ڈال دو گے لیکن نون لیگ کو نہیں دو گے۔ تو یعنی کہ نون لیگ کا پہلے بھی ووٹ بینک نہیں تھا، اب تو اس کا بچہ کو چاہو وہ بھی ووٹ بینک ختم ہو گیا۔ اب ساری زندگی عاصم منیر تو ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے نا، ساری زندگی عاصم منیر رہنا ہے، 2 سال رہے گا، 3 سال رہے گا، 4 سال رہے گا، 5 سال رہے گا نا بھائی، ہاں جانا تو ہے نا اس نے۔ تو پھر ان کا جو انجام ہوگا نا، وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ یہ لندن میں چلے جائیں گے، یہ اس میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر کوئی آئے گا پھر ان کو لے کے آئے گا۔ پھر ان کا جو انجام ہونا ہے نا، پھر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اب پورا سسٹم اس پورے گروہ کے خلاف ہو گیا، ٹھیک ہے نا، سب لوگوں کو معلوم پڑ گیا۔ تو ناظرین، نقصان ان کا بھی بہت بڑا ہوا ہے، جس کا ہمیں بعد میں پتہ چلے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی زندگی میں، ہماری زندگی میں ہم کو دکھا دیتا ہے یا ان کو تھوڑی چھوٹ دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیاں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔